بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الثالث أن يكون علما موازنا للفعل ان اعلام کا بیان چل رہا ہے جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو عالم کے غیر منصرف ہونے کی 7 صورتیں بتائی ہیں، جن میں سے 2 کا تفصیلی بیان آپ نے پڑھ لیا، یہاں سے تیسری قسم کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہو جس میں وزن فعل پایا جائے۔ تو اسباب منع صرف میں آپ نے سبب پڑھا ہے وزن فعل۔ تو ایسا علم جس میں وزن فعل ہو، تو عالمیت اور وزن فعل کی بنیاد پر وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب یہاں پر ایک عموم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وزن فعل پر وزن فعل کے ساتھ جو علم ہوگا جس میں وزن فعل پایا جائے گا، تو وزن فعل اس کے اندر آئے گا کیسے؟ تو اس کی صورت یہی ہوتی ہے، آگے مراد بتا رہے ہیں کہ وزن سے مراد ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ مختص ہو یا فعل میں غالب ہو۔ تو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ہی سے نقل کر کے علم بنایا گیا ہو، بلکہ چاہے وہ فعل سے نقل کر کے منقول ہو کر کے علم ہو تو بھی وہ علم غیر منصرف ہوگا، یا ایسے اسم سے منقول ہو جو اسم فعل کے وزن پر ہو، تو اس صورت میں بھی وہ علم غیر منصرف ہوگا۔ کہتے ہیں ولا فرق بین ان یکون منقولا عن فعل، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ فعل سے منقول ہو، جیسے یشکر، یزید اور شمر، کہ یشکر یا شکر یشکر، یشکر فعل مضارع ہے، یزید زیادہ یزیدوں سے فعل مضارع، اور شمر باب تفعیل سے فعل ماضی ہے۔ تو یہ سب فعل ہیں اور ان کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا گیا، تو اب یہ علم فعل سے منقول ہوا۔ تو کہتے ہیں جو فعل سے منقول ہو کر کے علم ہو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، او عن اسم علی وزنہ، یا اسم سے منقول ہو، ایسے اسم سے منقول ہو جو فعل کے وزن پر ہو، کا دؤل و استبرق و اسعد مسمم بہا، جیسے کہ دؤل اور استبرق اور اسعد جن کے ذریعے نام رکھ دیا گیا ہو۔ تو دؤل یہ وزن جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے یہ فعل کا خاص وزن ہے، فعل ماضی مجہول کا وزن یہ فعل کا خاص وزن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکا دکا اسم بھی اس وزن پر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ دؤل ہی ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیولا، اور استبرق یہ باب استفعال کے فعل ماضی کے وزن پر ہے، تو یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص ہے، لیکن استبرق یہ اسم ہے کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے ریشم۔ اور اسعد جو افعال التفضیل کا صیغہ ہے، تو اگرچہ یہ افعال التفضیل اسم ہے مگر یہ کہ یہ وزن ایسا ہے جو فعل مضارع کا وزن ہے، تو فعل ہی کا خاص وزن ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ علم کے غیر منصرف ہونے کے لیے جس میں وزن فعل پایا جاتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ فعل سے منقول ہو کر آیا ہو، فعل سے منقول ہو تو بھی وہ غیر منصرف ہوگا، یا ایسے اسم سے منقول ہو جو فعل کے وزن پر ہو، تو اس صورت میں بھی وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب کہتے ہیں والمعتبر فی المنع انما هو الوزن المختص بالفعل او الغالب فیہ، اور منع صرف میں معتبر صرف وہ وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب اور کثیر ہو، زیادہ تر فعل میں پایا جاتا ہو۔ دیکھیے جو اوزان ہیں
جن اوزان پر کلمات آتے ہیں، تو کچھ اوزان ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ خاص یا فعل میں غالب ہیں، اور کچھ اوزان ایسے ہیں جو اسم کے ساتھ خاص یا اسم میں غالب ہیں۔ تو یہاں پر سبب منع صرف میں جو وزن فعل معتبر ہے، اس سے مراد وہ وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب ہو، تبھی تو وہ وزن فعل مانا جائے گا۔ اور اگر وہ ایسا وزن ہے جو اسم میں غالب ہے، اگرچہ فعل بھی آتا ہے لیکن اسم میں وہ غالب ہے، تو اب وہ وزن فعل نہیں کہلائے گا۔ تو وزن فعل کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا وزن جس وزن پر فعل آتا ہو، صرف یہ معنی نہیں ہے وزن فعل کا، بلکہ وزن فعل کا مطلب کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب اور کثیر ہو۔ والمعتبر فی المنع، اور منع صرف میں معتبر وہی وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص یا اس میں غالب ہو، کثیر ہو۔ اما الوزن الغالب فی الاسم الکثیر فیہ فلا یعتبر وان شارکہ فیہ الفعل، لیکن وہ وزن جو اس میں غالب اور اس میں کثیر ہو تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا، اگرچہ فعل بھی اس وزن میں اسم کے ساتھ شریک ہو۔ وذالک کأن یکون علی وزن فعل، اور اس کی مثال ہے کہ جیسے فعل کے وزن پر ہو، کا حسن و رجب، جیسے حسن اور رجب، او فعیل، یا فعل کے وزن پر ہو جیسے کتف اور خصر، او فعول، یا فعل کے وزن پر ہو جیسے عضد، او فاعل کا صالح، یا فاعل کے وزن پر ہو جیسے صالح، او فعلل، یا فعلل کے وزن پر ہو کا جعفر، جیسے جعفر۔ فإن سمیت بما كان على هذه الأوزان انصرف، بس اگر اس کے ذریعے نام رکھو جو ان اوزان پر ہو تو وہ عالم منصرف ہوگا، غیر منصرف نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر عالمیت تو پالی گئی لیکن وزن فعل نہیں پایا گیا، کیونکہ جو وزن ہے وہ وزن اسم میں غالب اور کثیر ہے، لہذا اس وزن کو وزن فعل قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب آگے تفصیل فرما رہے ہیں وزن مختص بالفعل اور وزن غالب فیہ کی، کیا مراد ہے وزن مختص بالفعل سے یا وزن غالب فی الفعل سے؟ والمراد بالوزن المختص بالفعل ان يكون بحيث لا نظير له في الاسماء العربية وان وجد فهو نادر لا يعبأ به، اور وزن مختص بالفعل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا وزن ہو کہ اس کی نظیر اسماء عربیہ میں عربی اسماء میں نہ پائی جاتی ہو، یعنی اس وزن پر کوئی اسم نہ پایا جاتا ہو۔ ان یکون بحیث، وہ وزن اس طور پر ہو کہ اس کی کوئی نظیر عربی اسماء میں نہ ہو۔ وَإِن وُجِدَ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ، اور اگر کوئی اسم پایا جائے تو وہ نادر ہو جس کا اعتبار نہ کیا جائے، جس کا شمار نہ کیا جائے، یعنی اکا دکا اسم اگر پائے جاتے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ فَمِثْلُ دُئِل هُوَ عَلَى صیغۃ الماضی المجہول، تو جیسے دعل ہے یہ فعل ماضی مجہول کے وزن پر ہے، لیکنہ نادر فی الاسماء، لیکن یہ وزن اسماء میں نادر ہے۔ جیسے دعل یہ اسم ہے تو کہتے ہیں کہ جس وزن پر یہ ہے یہ وزن ماضی مجہول کا ہے، اور یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظیر پائی تو جاتی ہے عربی اسماء میں مگر یہ کہ ایک دو، اس لیے یہ نادر ہوا، لیکنہ نادر فی الاسماء، لیکن یہ وزن اسماء میں نادر ہے۔ فلم تمنع ندرته ان يكون هذا الوزن من خصائص الفعل، تو اس کے نادر ہونے نے اس بات کو منع نہ کیا کہ یہ وزن فعل کے خصائص سے ہو، یعنی نادر ہونے نے اس کو وزن مختص بالفعل سے اس کو خارج نہ کیا، اس کو نہ روکا۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ، اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے اوزان ہیں جنہیں وزن مختص بالفعل مانا جائے۔ کہتے ہیں وَيَنْدَرِجُ فِيهِ مَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِ الثُّلَاثِيِّ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يُعَلَّ وَلَمْ يُدْغَمْ، اور اس میں داخل ہے وہ جو آئے فعل ماضی مجہول
ثلاثی کے فعل ماضی مجہول کے وزن پر جس میں نہ تعلیل ہوئی ہو اور نہ ادغام ہوا ہو، نحو کتب اذا سمی بہ احد، جیسے کتبہ جب اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ تو ایک وزن یہ ہو گیا مختص بالفعل، فعل ماضی مجہول، ثلاثی فعل ماضی مجہول کا وزن جس میں نہ تعلیل ہوئی ہو اور نہ ادغام ہوا ہو۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ أَيْضًا كُلُّ صِيَغِ الْأَفْعَالِ الْمَزِيدِ فِيهَا مَعْلُومَةً وَمَجْهُولَةً، اور نیز اس میں داخل ہیں مزید فیہ کے افعال کے تمام صیغے، افعال مزید فیہ کے تمام صیغے۔ افعال مزید فیہ سے مراد کہ ثلاثی مزید سے جو افعال لائے جاتے ہیں، یا رباعی مزید، یہاں مطلقاً مزید فیہ کی بات ہے، تو کہتے ہیں اور نیز اس میں داخل ہیں افعال مزید فیہ کے تمام صیغے، خواہ معلوم ہو یا مجہول۔ نحو اجتنب و اجتنب، جیسے اجتنب فعل ماضی معروف ہے اور اجتنب فعل ماضی مجہول ہے۔ الا ما جاء على وزن الامر من صيغه فاعل يفاعل، سوائے اس کے جو باب مفاعلت کے امر کے وزن پر آئے، جیسے صالح کا صالح علما، جیسے صالح بطور علم کے فہو منصرف، تو یہ منصرف ہوگا۔ تو مزید فی سے جو افعال آتے ہیں تو سارے افعال کے صیغے اور اس کے اوزان چاہے معروف کے ہوں چاہے مجہول کے، وہ سب وزن مختص بالفعل ہیں، سوائے باب مفاعلت کے فعل امر کے وزن کے، کیونکہ اس سے فعل امر آتا ہے فاعل، اور فاعل کا یہ وزن ایسا ہے جو اسم میں غالب اور کثیر ہے۔ فما جاء من الاعلام على وزن مختص بالفعل منعته من الصرف، تو جو علم اس وزن پر آئے جو فعل کے ساتھ خاص ہے اسے آپ غیر منصرف پڑھیں گے۔ تو یہ وزن مختص بالفعل کی وضاحت ہو گئی۔ اب کہتے ہیں والمراد بالوزن الذي يغلب في الفعل ان يكون في الافعال اكثر منه في الاسماء، اور فعل میں غالب وزن سے مراد یہ ہے کہ افعال میں بنسبت اسماء کے وہ وزن زیادہ ہو۔ فغلبته في الفعل جعلته احق به من الاسم واولى، تو فعل میں اس کے غلبہ اور اس کی کثرت نے اسے اسم سے زیادہ فعل کا حقدار اور اس کا مستحق بنا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ وزن اسم میں بھی آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ نادر طور پر آ رہا ہے، زیادہ آتا ہے، مگر یہ کہ فعل میں بنسبت اسما کے زیادہ آتا ہے، تو فعل میں بنسبت اسما کے زیادہ آنے نے اسے فعل کے ساتھ لاحق کر دیا اور فعل کے حقدار بنا دیا، اور اس وزن کو وزن فعل کہا گیا نہ کہ وزن اسم۔ فغلبته في الفعل جعلته احق به من الاسم واولى، تو اس کے فعل میں غلبہ اور کثرت نے اسے اسم سے زیادہ فعل کا حقدار اور اس کا مستحق بنا دیا۔ ويندرج فيه ما جاء على صيغة الامر من الثلاثي المجرد، اب اس میں کون کون سے اوزان ہیں؟ کہتے ہیں ويندرج فيه، اور اس میں داخل ہے وہ جو ثلاثی مجرد کے امر کے وزن پر آئے۔ ثلاثی مجرد سے جو امر کا وزن ہے اس وزن پر جو علم آئے وہ وزن غالب فی الفعل کے ساتھ ہوگا، اور اس کی بنیاد پر وہ غیر منصرف ہوگا۔ کأن تسمی رجلا اسمد او اصبع او ابلم، تو اسمد اور اصبع اور ابلم یہ تینوں اسم ہیں۔ اسمد سرما کو کہتے ہیں، اور اصبع انگلی کا معنی رکھتا ہے، اور ابلم یہ ایک قسم کی سبزی ہے۔ تو یہ تینوں اسم ہیں، مگر ان کا جو وزن ہے اسمد یہ اضرب کے وزن پر ہے، اصبع یہ اسمع کے وزن پر ہے، اور ابلم یہ انصر کے وزن پر ہے۔ فإنها موازنة لقولك اجلس وافتح وانصر، تو یہ سب تمہارے قول اجلس اور افتح اور انصر کے ہم وزن ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے اندر وہ وزن پا لیا گیا جو کہ فعل میں غالب ہے۔
تو اس میں ایک وہ شامل ہو گیا جو کہ ثلاثی مجرد کے امر کے وزن پر آئے، وما كان على صيغة المضارع المعلوم من الثلاثي المجرد، اور وہ جو ثلاثی مجرد کے فعل مضارع معروف کے وزن پر آئے، مما اوله حرف زائد من احرف المضارعہ، یعنی کہ وہ جس کا پہلا حرف حروف مضارعت میں سے کوئی زائد حرف ہو، علامت مضارع میں سے کوئی علامت ہو، مثل احمد و یشکر و تغلب اعلاما، جیسے احمد اور یشکر اور تغلب بطور علم کے، فما جاء من الاعلام على وزن يغلب في الفعل منعته من الصرف ايضا، تو جو علم اس وزن پر آئیں جو فعل میں غالب ہے، فعل میں غالب وزن پر جو علم آئیں انہیں بھی غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وزن فعل سے مراد وہ وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل میں غالب ہو، تو جس علم کے اندر ایسا وزن پا لیا جائے وہ غیر منصرف ہوگا علمیت اور وزن فعل کی بنیاد پر۔ تو یہاں تک ملائیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔